عبادت کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات محمد و آل محمد۔ خوشنودی محمد زمان علیہ السلام کے لیے بار دیگر بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بانی مجالس کی صفحہ ازا کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم، قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، واسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم، أبي القاسم محمد، الصلاة والسلام على أخيه هبا وليه هبا وزيره هبا مشيره وخليفة من بعده وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، غالب على كل غالب أمير المؤمنين، الصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة النبيلة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى أمها الصديقة سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى زوجة رسول الله سلام الله عليها، وعلى أولادهم الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين، أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، دعائے مولا کونین و تصدق جناب زہرا سلام اللہ علیہ آپ تمام عزادار مومنین اور مومنات کی ایام عزا کی جملہ عبادات قبول فرمائیں۔ چونکہ سفر و مظفر کی شب 26 ہے اور آخری ایام چل رہے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو ملکہ شام نے ملون شام کے دربار میں پڑھی تھی۔ چونکہ بزرگ علماء کا انداز خطابت، روایت خطابت یہی تھی کہ پڑھنے بیٹھنے والا بچہ بھی پڑھے، ذاکر پڑھے، نوحہ خان پڑھے، ثنا خان پڑھے، سلام والا پڑھے، مسیح والا پڑھے، بات جہاں پہ بھی چھوڑے، بات والا بات اسی مزاج کی ملا کے چلے تو وہ خطابت ہے، نہ چلے تو وہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں نے آپ کے خدمت میں یہ ذرا ہے، اگر اس کا وارث اس شور کو بند کرا دیں۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ سارے مل کے صلوات پڑھیں گے تو میں کچھ پڑھوں گا۔ آگے آگے بیٹھنے کے 2 ثواب ہوتے ہیں، پیچھے بیٹھنے کا 1 ثواب ہوتا ہے۔ پہلا ثواب ہوتا ہے آگے بیٹھنے کا، دوسرا ثواب ہوتا ہے بعد میں آنے والے کے لیے جگہ چھوڑنے کا۔ تو جسے مجلس میں 2 ثواب کی ضرورت ہے وہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ یہ آپ لوگ مائک تھوڑے سے سائڈ پہ کر دیں تاکہ ان لوگوں کو
جو برا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے بیچ میں مائک کیوں ہے، تو ان کی مشکل حل ہو جائے. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. مہربانی سلامت رہو. علی کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ نائبۃ الزہرا شریکۃ الحسین عدیلۃ الحسین. میں نے 4 نام لیے ہیں بی بی کے. انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ میں بچوں کو سمجھاتا جاؤں اور بڑوں سے دعا لیتا جاؤں. اللہ کی کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء علیہ السلام تک مزاج بدل گیا ہے ممبر کا. ہمارے اب مزاج ممبر کا یہ ہے کہ باپ دادا کا نام احترام سے لیا جائے گا، اہل بیت علیہ السلام کا نام روکھا لیا جائے گا. علی کہا، حسن نے کہا، جو کہ انتہائی بے ادبی ہے، جو کہ انتہائی مکتب اہل بیت کی روح کے خلاف ہے. باپ کا نام ادب سے لیا جاتا ہے تو جو کائنات کے وارث ہیں ان کا نام بڑے ادب سے لیا جانا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کی کائنات میں بڑی بڑی مستورات گزری ہیں، بڑی بڑی عزت معاب خواتین دنیا میں چلی گئی ہیں، لیکن کسی مزدور کو یہ منصب حاصل نہیں ہوا جو شام کی ملکہ کو حاصل ہوا. بھائی توجہ چاہتا ہوں. حضرت حوا سلام اللہ علیہ بشریت کی ماں ہے، ہر بشر کی ماں ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی نبوت کی شریکہ نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بڑی عزت والی مزدور ہے کہ جس نے اس انداز سے بچہ جنا، ایسی گودی میں تربیت دی کہ 10 سال کے بچے سے 120 سال کا بوڑھا باپ کہہ رہا ہے، اے میرے لال، میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں. بھائی توجہ چاہتا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں. میرے باپ نبوت کی پگڑی تو نے پہنی ہے، نبوت کا تاج تیرے سر پہ آئے گا. فانظر ماذا ترا، میں نے جو یہ دیکھا ہے تو نے بھی کچھ دیکھا ہے، تو نے بھی کچھ دیکھا ہے. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھا رہے تھے کہ جو بات 2 نبیوں سے ریلیٹڈ ہو وہ اللہ ایک نبی کو نہیں دکھاتا، جس سے وابستہ اسے بھی دکھاتا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام بچے تھے بھلا، 10 سال کے بچے کا یہ جواب دینا، یا ابت افعل ما تؤمر، بابا خواب نہیں یہ حکم ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے. گویا بچہ بتا رہا ہے باپ کو کہ بابا نبیوں کو خواب نہیں آتے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. اے بابا نبیوں کو خواب نہیں آتے، نبیوں کا خواب بھی حکم پروردگار ہوا کرتا ہے. یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے. اور بات رہ گئی میری، میں بچہ ضرور ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے بابا میں وعدہ کرتا ہوں جیسے مجھ سے پہلے صابر گزرے تو مجھے انہی میں پائے. ایک سلام پڑھئے گا بلند آواز سے. بھائی تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے جائیے گا تو اچھا رہے گا، کیونکہ آپ مزاج خطابت کا بدل گیا ہے. اب خطیب وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے ساتھ نعرے والے بھی رکھتا ہو، بولنے والے بھی رکھتا ہو، داد والے بھی رکھتا ہو. اور میرے لیے یہ انتہائی مشکل ہے کیونکہ پہلے مجلس صرف امام کی ہوتی تھی، اب مجلس 3 قسموں میں بٹ گئی ہے. بھائی توجہ ہے یہ؟ اب نجمی شاہ جی مجلس 3 حصوں میں بٹ گئی ہے. پہلی ہے تعلقات کی مجلس، توجہ فرما رہے ہیں، تعلقات کی مجلس. ذاکر سے تعلق ہو تو بندے سننے کے لیے آتے ہیں، یا بانی سے تعلق نبھانے کے لیے میں بڑا ذاکر سننا آیا ہوں. توجہ نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تیرے مولوی نے سننا آیا تو بس تیرا مولوی سن کے جا رہے ہیں. اور یاد رکھو دوستو، جو ذاکر یا بانی کی رضا کے لیے آتا ہے وہ اجر اسی سے لے، حسین کی ماں نہیں دے گی.
ایک ہے تعلقات کی مجلس، تعلق نبھانے کے لیے جو آتے ہیں وہ باہر باہر سے تعلق نبھا کے چلے جاتے ہیں. دوسری ہے نظر و نیاز کی مجلس. آج کل لنگر ہر مجلس میں ہوتا ہے، بندے لنگر کھا کے ہی چلے جاتے ہیں. اچھا جی خدا حافظ، یعنی گویا یہ لنگر کے لیے آیا تھا. اور تیسری ہے امام کی مجلس، اس کا نہ نظریہ ذاکر ہوتا ہے نہ بانی ہوتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے اور وہ سچ سوچتا ہے کہ مجھے حسین کی ماں نے بلایا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پیچھے دوست بیٹھے ہیں، آپ بھی بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں. پانچویں مولا فرماتے ہیں کہ مجلس سے بانی کا تعلق فقط نیت کا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، بانی کا تعلق فقط نیت سے ہے. اگلے فیصلے ہماری دادی کرتی ہیں کہ مجلس پہ پڑھے گا کون، مجلس کو سنے گا کون. اس سے بڑا فیصلہ حسین کی ماں کا کیا ہو کہ جن کا نام حسین کی ماں نہ لکھے وہ مجلس میں آ کے بھی صف اذا تک نہیں پہنچ سکتے. میں توجہ چاہتا ہوں، وہ بیریئر کے پاس کھڑے رہتے ہیں، کناتوں کے پاس کھڑے رہتے ہیں، دیگوں کے پاس کھڑے رہتے ہیں، اور خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا جو صف اذا تک نہیں آتا میں اسے دعوت فکر دے رہا ہوں وہ گھر میں جا کر بستر پر سونے سے پہلے یہ سوچے ضرور کہ میں مجلس میں کیا کھا کے گیا تھا کہ مجلس اذان صف اذا پر حسین کی ماں نے مجھے جانے ہی نہیں دیا. توجہ ہے یا نہیں؟ اس صف اذا پہ میں اسے صف اذا نہیں کہتا، میں اسے فرش اذا نہیں کہتا، میں اسے کہتا ہوں یہ عرش اذا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، یہ عرش اذا ہے اور اس میں کوئی آ کے بیٹھتا ہے جس کا نام گزشتہ رات عشاء کے بعد حسین کی ماں نے لکھا تھا. اور آپ مبارک کے مستحق ہو اور اس بات پہ آپ کا فخر کرنا بھی حق بنتا ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کا نام حسین کی ماں نے لکھ دیا. صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے. حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ 1000 نبی گزرا ان کی نسل سے. بھائی توجہ، کتنا 1000 نبی گزرا ہے ان کی نسل سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 1000 نبی آیا ہے. لیکن خدا کی عظمت کی قسم اتنے بڑے باپ کی بیٹے کی ماں، اتنے بڑے بادشاہ نبی کی زوجہ، لیکن شریک ہے کار نبوت نہیں، شریک ہے کار رسالت نہیں. میں ساری مثالیں نہیں دے سکتا. آپ آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء تک ہیں. جناب خدیجہ ام الائمہ ہے، اماموں کی ماں ہے، محسنہ اسلام ہے، لیکن کار محمدی کی شریکہ نہیں ہے، کار رسالت کی شریکہ نہیں ہے. حسین کی ماں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ صلوات اللہ علیہ، ایسی باعظمت مستور کہ جس کا تعارف اتنا ہی کافی ہے کہ جب چادر کے نیچے 5 بیٹھے تھے تو جبریل نے پوچھا یا رب من تحت الکسا، اے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو تعارف کا مرکز و محور بارگاہ جناب فاطمیہ سلام اللہ علیہ کو ٹھہرا. فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، ابوہا یہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. آپ کو پتہ نہیں چلا کہ نبوت کے ساتھ تعارف فاطمہ کا، امامت کے ساتھ تعارف فاطمہ کا، ولایت کے ساتھ تعارف فاطمہ کا. اس کا مطلب یہ تھا کہ نبوت بڑھتی ہے تو بھی فاطمہ ساتھ ہے، ولایت ملتی ہے تو بھی فاطمہ ساتھ ہے، امامت تقسیم ہوتی ہے تو بھی فاطمہ ساتھ ہے. اتنی بڑی عزت و عظمت کی ملکہ سیدہ مالکہ ضرور ہے، اتنا بڑا مقام. لولا علی لما کان لفاطمہ تقفر، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا ہمسر نہیں تھا. لیکن نہ
نبوت کی شریکہ نہ علی کی شریکہ، نہ نبوت کی شریکہ نہ ولایت امامت کی شریکہ، اور ایک ہی ذات اللہ کی کائنات میں ہے، شریکۃ الحسین۔ امام کتنے ہیں؟ بولو امام کتنے ہیں؟ ان میں حسین کتنے ہیں؟ بولو ایک۔ محمد بار بار ہے، حسن بڑھ بڑھ کے آگے، توجہ، علی بڑھ بڑھ کے، حسن مقرر ہے۔ بات سمجھائیے، حسین ایک، یعنی وہ حسین جس کا بارہ میں کوئی شریک نہیں تھا۔ اتنے کیا کہہ گیا ہو؟ وہ حسین جس کا بارہ میں کوئی شریک نہیں تھا، اگر اس کی شریکہ کی بنی حصے دار تو اس کا نام ملکہ شام ہے، شریکۃ الحسین۔ دوسرا ہے میری بی بی کا لقب عدیلۃ الحسین، عدیلہ اردو سے نکلا، حسین کی برابری میں اترنے والی، حسین کی برابری میں اترنے والی، جہاں جہاں حسین وہاں وہاں یہ سید ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ چونکہ یہ ہمارا بچہ ہے، بھتیجا ہے، شہید کا بیٹا ہے، اور ان سے ہماری محبت تھی، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بچہ جب بھی مجھے فون کرتا ہے میں اس کے لیے وقت نہ کروں۔ 8 بجے مجھے رائٹ ملتان ممبر پہ بیٹھنا بھی ہے اور یہاں سے آپ سے اجازت بھی لینی ہے۔ میں اپنے وقت پہ آ گیا تھا، لیکن خطیب کے پاس ممبر آ جائے تو پھر اپنی مرضی کرتا ہے، صلوات پڑھو بلند آواز سے۔ لیکن میں مرضی نہیں کرتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی مومن کو بھی مایوسی نہ ہو، ان کو بھی نہ ہو اور جو انتظار میں ہیں ان کو بھی نہ ہو۔ آپ کی خدمت میں 2 جملے کہہ کے اپنے مقصد کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے جاننے کی کوشش ہے نا۔ بی بی کا لقب ہے عدیلۃ الحسین، عدیلۃ الحسین کی برابری میں تلنے والی۔ مولا حسین کے بعد 10 سارے، امامت کس کے سارے؟ حضرت امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام۔ عادت بنا لو کہ امام کا نام روکھا نہ لیا کرو، امام کا نام روکھا، کسی نبی کا نام بھی روکھا نہ لیا کرو، کیونکہ ہمیں اگر کوئی قبلہ کعبہ علامہ نہ لکھے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور ہم آل محمد کا نام روکھا لے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ممبر پہ مجھ سے پہلے ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے اور بعد میں پڑھنا تھا، اس وقت بابا بہشتی فرمائے دے، بڑی توجہ، بابا بہشتی فرمائے دے، پھر اس نے کہا قاضی آنکھ ہے، قاضی میں بول پڑا، اس نے کہا شرم کر، تیرا بابا فرماتا ہے اور ابو الفضل کا بابا آنکھ ہے نہ۔ کروڑوں انصاری کے باپ قربان ہو جائے حضرت علمدار کی اس گزرگاہ سے جہاں اس کی جوتی کا قدم لگا ہو۔ ہماری عزت وقار، ہمارا شان صرف انہی کی وجہ سے، ہماری کیا اوقات ہے بھائی؟ توجہ، حسین کی برابری میں تلنے والی۔ اور اگر آپ تاریخ کربلا کا مطالعہ کریں تو اصول کافی میں شرائط امام، ایک آیت ہے قرآن کی جو آپ کے خطیب بہت پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے آتی ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، آپ کو یاد بھی ہے، بقیت اللہ خیر لکم، سورہ یونس میں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کہہ رہا ہے مجھ اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، مجھ اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر تم مومن ہو تو مجھ اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے۔ آیت سے آگے وما انا علیکم بحفیظ، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا بقیہ تمہاری لیے خیر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور جب سے میں نے تمہارا وارث اپنے بقیہ کو بنایا ہے تو اس کے بعد تمہارا محافظ میں نہیں ہوں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد تمہارا محافظ میں نہیں ہوں، یعنی گویا تمہاری حفاظت بقیہ کی ذمہ داری ہے۔
یعنی جو مخلوق کا محافظ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ امام. جو مخلوق کا محافظ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ امام. بولو بولو. جو مخلوق کا محافظ ہو اسے کہتے ہیں امام. آپ میں سے کوئی شام کا سوار بیٹھے مولا آپ کی زیارت قبول کرے؟ جو نہیں گئے مولا آپ کو لے جائے. امجد بھائی آپ نے بی بی کا زیارت نامہ اس کی طرف یاد کو دوڑاؤ اور یاد کرو. السلام علی من حفظت الامامت فی الکربلا. میرا اس دادی پر سلام، حجت خدا کا سلام ہے، میرا اس دادی پر سلام جس نے کربلا میں امامت کی حفاظت کی. بھائی توجہ چاہتا ہوں، امام کی نہیں امامت کی حفاظت کی. جو مخلوق کا محافظ ہو اسے امام کہتے ہیں اور جو امامت کی محافظ ہو اسے زینب کہتے ہیں. میں توجہ چاہتا ہوں. جو مخلوق کی محافظ ہو اسے امام کہتے ہیں اور جو امامت کی محافظ ہو اسے ملکہ شام سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. ختم ہو گئی میری مجلس. وقت ہوتا تو میں تفصیل سے بات کرتا. خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. پڑھو قرآن. المال والبنون زینت الحیات. اللہ کہتے ہیں ہر بندے کی زندگی کی زینت دو چیزیں ہیں، مال اور بیٹے. مال اور بیٹے ہر بندے کی زندگی کی زینت ہے، مال اور بیٹے. علی جیسے بیٹے کائنات میں کسی کو ملے؟ کوئی حسن جیسا کسی کا بیٹا ہو تو بتاؤ. حسین علیہ السلام جیسا کسی کا کوئی بیٹا ہو تو بتاؤ. اتنے عظیم بیٹے کہ محمد جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹوں کی ضرورت پڑی تو اللہ نے کہا انہی کو بنا لو. میں توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے کہا انہی کو بنا لو. جو مبالہ میں رسالت کے بیٹے بن کے گئے، یعنی اتنے عظمت والے بیٹوں کا باپ علی علیہ السلام، لیکن اس کی زینت نہ حسن نہ حسین نہ عباس نہ حنفیہ، زینب. آئی توجہ چاہتا ہوں. زینب باپ کی زینت. میں توجہ چاہتا ہوں. باپ کی زینت. اور کبھی علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو باپ کس کی زینت ہے؟ ان اللہ زین نفسہ بعلی ہوا زین الرحمن. اللہ نے جب خود کو زینت دینا چاہی تو خود کو زینت دی علی سے. میں توجہ. وہ علی جو توحید کی زینت ہے اس کی زینت کا نام ملکہ شام. میں دو جملے بی بی کے علم کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس علی کی عصمت معاب بیٹی، پردہ دار بیٹی اتنی بڑی عالمہ ہو، اس کے امام بیٹے کہاں ہوں گے؟ میں توجہ. اللہ اکبر. سیدہ کھڑیے دربار. کہاں کھڑیے؟ دربار کس کا؟ یزید کا. آیت پہ تفسیر کرو تو بہت بڑا وقت درکار ہے. عجیب جملہ کہا علی کی بیٹی نے الحمدللہ عدد الرمل والحساب. 18 جوانوں کے ساتھ سامنے نیزوں کے میں خدا کے لیے توجہ، جن میں 9 بھائیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ، یعنی 18 بنو ہاشم کے ساتھ سامنے. اور اس مرحلے میں علی کی بیٹی کا شام کے دربار میں کہنا الحمدللہ ہے عدد الرمل والحساب. پروردگار میں پورا گھر قربان کر کے بھی تیری اتنی حمد کرتی ہوں جتنے تیری کائنات میں ریت کے ذرات. توجہ. وَوَزَنَتِ الْعَرْشِ إِلَى السَّرَا. اور سے عدد ذرات نہیں، تیرے عرش سے لے کر تحت السرا تک تیری کائنات کا جتنا وزن ہے اتنی تیری حمد. آپ نے غور کیا ہے مسائل بھی ہے اس جملے میں لیکن فکر بھی ہے. علی کی بیٹی کا یہ کہنا کہ تیری اتنی حمد جتنے کائنات میں ریت کے ذرات. علی کی بیٹی بتانا چاہیے. پوچھنا چاہو تو بتاؤ کائنات میں ریت کے ذرات کتنے ہیں؟
تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک اللہ کی کائنات کا وزن کتنا ہے؟ اب جس کی بیٹی کے علم کا یہ معیار ہو، اس کے بیٹوں کے علم کا معیار کیا ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں ملک صاحب جی سلامت رہو. علی کی بیٹی آگے فرماتے ہیں یا یزید تو کہتا ہے بادشاہ میں ہوں. نہیں توجہ، تو کہتا ہے بادشاہ میں ہوں، اس کا مطلب یہ کہ تیری حکمرانی ہے، تیری بادشاہ ہے. اس نے کہا اس میں کوئی شک ہے؟ علی کی بیٹی فرماتی ہے اگر تیری حاکمیت ہے تو اپنے ہی دربار میں بولنے والوں کو خاموش کرا. یار خدا کے لیے جاگ، بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرو. اگر تیری حکومت ہے، تیری حاکمیت ہے تو تیرے دربار میں تیرے بلائے ہوئے، تیرے دربار میں تیرے بلائے ہوئے، یہ تیرے ہی ریت کے لوگ ہیں، ان کو خاموش کر. خدا کی عظمت کی قسم خاموش 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 کہہ کہہ کے لوگ تھک گئے. علی کی بیٹی فرماتی ہے اب تجھے بتاؤں کہ حاکمیت کس کی ہے؟ بیٹھانے والوں نے جاؤ لگے اب تجھے بتاؤں کہ حاکمیت کس کی ہے؟ ارتفاعی خبابتہ الیمنا. علی کی بیٹی نے دائیں ہاتھ تو جو بلند کیا اور ایک انگلی کے اشارے سے کہا اسکت خاموش خاموش. علی کی بیٹی کہنا تھا خاموش. سکنت الہوا، ہوا رک گئی، والاجوا فضا رک گئی، حتی سکنت الاجراس فی آناق الابل، حتی کہ اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بھی رک گئی. توجہ توجہ. شیخ مفید آل اللہ مقامہ بہت بڑے عالم گزرے، آپ رو پڑے آپ کا حق ہے. وہ فرماتے ہیں دنیا والوں تم نے غور کیا علی کی بیٹی کا کہتا خاموش، ہوا کیوں رکی، فضا کیوں رکی، اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں کیوں رکی؟ فرماتے اس لیے انما الامر صدلام لسان اولی الامر. تم دیکھتے نہیں ہو کہ شام کے دربار میں اولی الامر کی زبان سے امر صادر ہوا تھا. لأنہا سلام اللہ علیہا کانت فی ذالک الوقت نائبت الامام. شام میں علی کی بیٹی نہیں وقت کا امام بول رہا تھا. اللہ اکبر. وقت کا امام بول رہا تھا. توجہ چاہتا ہوں دوستو، ختم ہو گئی میری مجلس. اس کے بعد ثم توجہت علی کی بیٹی متوجہ ہوئی اور کہا یا یزید بس آسا اور کہتے ہیں سن تو جتنی کوشش کر سکتا ہے جا کر وجہ جو اچھا کیا میں نے پوچھ لیا بھائی توجہ چاہتا ہوں میں اسی طرح بات کو بول لوں گا. خدا کے لیے جاتا ہوں بھائی توجہ چاہتا ہوں. تو جتنی کوشش کر سکتا ہے کر، جتنی طاقت لگا سکتا ہے جا لگا. واللہ لا تمہو ذکرنا. میں ملکہ شام تجھے چیلنج کر رہی ہوں، تو میرے بھائی کا ذکر مٹا نہیں سکے گا. ولا تمیت وحینا، اور نہ تو ہمارے پیغام کو مار سکے گا. کیوں؟ لأنی احییت اخی فی قلوب المؤمنین. کیا بات ہے؟ علی کی بیٹی کا کیا اختیار ہے؟ فرماتی ہے میں ہر مومن کے دل میں حسین کو زندہ کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ختم ہو گئی میری مجلس. اگر مجھے تھوڑا سا پہلے بتایا جاتا تو میں شاید فضائل ہی امام حسن علیہ السلام کی پڑھتا، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بعد والے ذاکر کا حق ہے، اس کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے. خدا کے لیے کیا کرنا. بات اگر یہاں تک سمجھ میں آ گئی تو فیصلہ تم نے خود کرنا. شجرنامے آل محمد پہ تمہارے بدن میں کب کبھی تاری ہوتی ہے اور اچانک آنسو برسنے لگتے ہیں. یہ شام کی ملکہ کی دعا کا اثر ہے. جس نے یہ دعا مانگی تھی پروردگار میرے حسین کو زندہ رکھا. آج اس امام کی شہادت کی مجلس ہے جسے حسن امیر کہتے ہیں.
آپ نے کبھی ان لفظوں پہ غور کیا؟ جب سے پیدا ہوئے سن رہے حسین غریب، حسن امیر. یہی وجہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا بیٹا بھی امیر قاسم، باپ بھی امیر، بیٹا بھی امیر. ذرا غور کرنا وجہ کیا ہے. میں بڑا سوچتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت بات سمجھ آئی جب شام کی ملکہ نے نانا کی زری پہ جا کے سوال کیا. مسلمان ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو؟ یا خدا کے لیے آپ ہم سے کیوں نہیں پوچھتے کہ تم مر کیوں نہیں جاتے ہو؟ آپ نے اللہ کی کائنات میں کسی نبی کی امت ایسی دیکھی جس نے اپنے نبی کے بچوں کے ساتھ یہ حال کیا ہو؟ اور یہ جملہ امام سجاد علیہ السلام کا ہے. امام فرماتے ہیں ابھی تو اللہ نے ہماری عزت کا حکم دیا تھا تو مسلمانوں نے ہمارے ساتھ یہ حال کیا. اگر اللہ ہمارے ساتھ ظلم کا حکم دیتا تو پتہ نہیں کیا کرتے مسلمان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. حسن امام علیہ السلام کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا. یہ آخری زہر تھا جو امام علیہ السلام کو دیا گیا. کس نے لیا، کس نے دیا، کون نہیں جانتا. اب مسلمانوں نے اپنی حکومتوں میں یہ قانون وضع کر دیا ہے ہر قاتل کا نام لیا جائے، آل محمد کے قاتلوں کا نام نہ لیا جائے. کبھی غیرت کی ہے مسلمان تو نے؟ کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے کہ یہ محمد کے گھر کو اجاڑنے والے کون تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. 36 مرتبہ تک کی روایات ہیں. اور جو آخری زہر تھا زہر ہلاہل، یہ اتنا خطرناک زہر تھا کہ اگر ایک قطرہ اس کا دریا میں پھینکا جاتا تو مچھیاں تڑپ کے باہر آ جاتی، ہر جاندار تڑپ کے مر جاتا. پتہ نہیں کلمہ پڑھنے والوں نے کلمے کا کیا کیا. یہ جاننے کے باوجود وہ زہر امام حسن کو دیا اور اس انداز سے دیا ان شقت یدیہ والرجلہ، ہاتھ شک ہو گئے، پاؤں شک ہو گئے. خود اندازہ کرو جس زہر کا اثر ہاتھوں کو چیر دے، ہاتھوں سے خون کے فواری جاری کر دے، اور زہر نے جگر پہ کیا اثر کیا ہوگا. مغرب کا وقت ہو چکا، سارے عزادار ماتمی بیٹھے ہو. یہی وقت تھا جب امام حسن اپنے گھر میں آئے. عشاء کے بعد گھر میں زہر ملا، تڑپ رہے ہیں بستر پر. خدا کی عظمت کی قسم، جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے، جب میں اشارہ کروں گا تو تم لائیے گا. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. تڑپ رہے تھے امام حسن مجتبیٰ، اور اچانک اپنے بیٹے کو بلایا جناب قاسم کو کہ جا کے پھپھیوں کو بلا کے لے آ. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کیجئے گا. جناب قاسم گئے پھپھیوں کے پاس، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا. ساری رات دروازے پہ بیٹھا رہا. علی مولا کی شہادت کے بعد شام کی ملکہ نے اعلان کیا تھا کہ جن یتیموں غریبوں کی پرورش میرے بابا کرتے تھے وہ مایوس نہ، میرا دروازہ کھلا ہے. تہجد سے پہلے دروازہ کھلا اور جناب فیضہ نے دیکھا کہ دروازے پہ کوئی بچہ بیٹھا ہے. بی بی نے جملہ کا اے سوالی، ابھی تک تو علی کی بیٹیوں نے نماز تہجد نہیں پڑھی، بس سننا تھا بچے کا کہ تڑپ کر دادی اماں میں سوالی نہیں، میں حسن کا بیٹا ہوں. بس عزیزان گرامی، خدا آپ کو سوائے حسن رکھے دنیا کے کسی غم میں نہ رہے. چونکہ تاریخ مقاتل میں یہ جملہ موجود ہے کہ جہاں مجلس کا اعلان ہو 3 بیویاں حسین کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں، ایک بقیہ سے، 2 شام سے. اور آج حسین بھی اس مجلس میں آیا ہوا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ، بہن شام والی کے ساتھ، اپنی سکینہ کے ساتھ اپنے حسن بھائی کا پرسہ لینے کے لیے آئے. بس عزیزان گرامی، علی کی بیٹیوں نے جو ہی بھائی کی خبر سنی تڑپ کے چلی، تڑپ کے چلی. ادھر بیویاں چلی، ادھر جناب بھائی عزیزان گرامی، ادھر جناب فروا نے حسن کے جگر کے ٹکڑوں
आवाज दिया, न छुपा, मैं माँ की पट्टियां बांधती रही हूँ, न छुपा, मैं बाबा के सर पे पट्टियां बांधती रही हूँ। बस अज़ीज़ाने गिरामी, खुदा आपको सिवाय में हुसैन के दुनिया के किसी गम में न रुला। भाई का ये हालत देखा, भाई का ये हालत देखा, सोच सकते हो तो सोचना, जब हसन दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह की कायनात का पहला जनाजा था, अल्लाह की कायनात का पहला जनाजा था, जो कफन सफेद पहन के, कफन सफेद पहन के नाना की मजार तक गया, वापस पलटा तो कफन शर्ख था, वापस पलटा तो कफन शर्ख था। और मातमी अज़ादारे जागने की कोशिश करना, जब शाम की मलका में हसन के जनाजे में तीर देखे, हसन के जनाजे में तीर देखे, भाई के जनाजे पे नहीं बैठी, माँ की चादर पहन के सीधी नाना की सरी पे आ गई और हाथ रख के कहा, ए नबियों के नबी नाना, ए रसूलों के रसूल नाना, एक मर्तबा कब्र से बाहर आ और अपनी नवासी को सवाल का जवाब दे। ए नाना, मैंने आपकी ज़बान से सुना था, हसन मेरा अमीर बेटा है, हुसैन मेरा गरीब बेटा है, हसन मेरा अमीर बेटा है, हुसैन मेरा गरीब बेटा है। ए नाना, तेरी उम्मत ने अमीर का ये हाल किया। ए नाना, तेरी उम्मत ने अमीर का ये हाल किया। ए नाना, बता मेरे गरीब का क्या हाल होगा। बस आज़ादारो, आ गया हसन का, आ गया हसन वाला का ताबूत, आ गया ताबूत इमाम हसन। आज तो ताबूत इस शान से बरामद हो रहा है कि ताबूत पे फूल रखे हुए हैं, ताबूत पे तीर भी लगे हुए हैं, लेकिन मुझे इंसाफ से बताओ कि जब ये ताबूत बहनों के सामने आया होगा, बाली की बेटी का क्या? मातम हुसैन, मातम हुसैन। मजलिस अज़ा के फौरी बाद मतमदारी का आगाज़ हो चुका है, जिसमें ज़िला भर के मातमी दस्ते अज़ादारी करेंगे।